اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ فرماتا ہے یہ کھیل اور کود ہے، یہ کھیل اور کود ہے۔ ہم اس دنیا کو حقیقت سمجھے ہوئے ہیں، اس دنیا کو حقیقت سمجھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کھیل تماشے سے مراد کیا ہے، تھوڑی دی بات انشاءاللہ کرتے ہیں دنیا پر، اس دنیا کی حقیقت پر، تاکہ جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، اور آخرت یہ دار الجزا ہے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی سرور نہیں، یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے، اور آخرت یہ دار القرار ہے۔ یہ دنیا دار السفر ہے اور آخرت دار القرار ہے۔ یہ دنیا صرف انسان اس کے اندر آ کر سفر کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں عالم ارواح سے سفر کرتے ہوئے عالم اجسام میں آئے ہیں، پھر عالم اجسام سے سفر کرتے ہوئے ہم عالم برزخ کی طرف سفر کرتے ہوئے لوٹ جائیں گے۔ تو یہ ساری دنیا یہ سفر ہے، انسان کو قرار نہیں آئے گا۔ انسان بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے تو سفر کرتا ہوا بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بھرپور جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، پھر اس دنیا کا سفر کرتے کرتے تدریجاً اس دنیا سے سفر کرتا ہوا آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر قرار نہیں، دار الآخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، آخرت کی زندگی دار القرار ہے، یہ دنیا دار السفر ہے۔ اور جس طرح اندھیرا اور روشنی، رات اور دن، جھوٹ اور سچ، سیاہی اور سفیدی، جس طرح یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا اور آخرت یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی دل کے اندر دو غم جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی دل کے اندر دو غم جمع نہیں ہو سکتے، دنیا کا غم بھی ہو اور آخرت کا غم بھی ہو، یہ دو غم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا دنیا کا غم ہوگا یا آخرت کا غم ہوگا۔ جسے دنیا کا غم ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اور جس کو آخرت کا غم حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کو بھول جاتا ہے۔ ایک دل کے اندر دو غم جمع نہیں ہوتے، اور ایک ہی انسان دونوں چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا، یا وہ دنیا کو حاصل کرے گا اور یا وہ پھر آخرت کو حاصل کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی حاصل کرے اور آخرت کا حصہ بھی حاصل کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ اب دنیا کیا ہے، ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہے، دنیا کا معنی کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم آپ ارشاد فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک کماشو نکراؤ فردن دو زن۔ آپ فرماتے ہیں دنیا نے، انسانوں نے، مخلوق نے، لوگوں نے مال کو، کپڑوں کو، ازواج کو، اولاد کو دنیا سمجھ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیزیں دنیا نہیں، دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے خالق سے دور کر دے، اپنے خالق سے جو دور کر دے،
ہر وہ شے، وہ مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، آبرو ہو، دنیا ہو، اولاد ہو، جو بھی کائنات کی چیز اپنے بنانے والے سے کو انسان کے غافل کر دے، جو اللہ رب العزت سے دور کر دے، اسے دنیا کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر ساری کائنات کی دولتیں انسان کے قدم میں ہوں اور پھر بھی وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، تو ساری دنیا کی حاصل ہونے کے باوجود، ساری دنیا کی دولت ہونے کے باوجود وہ دنیا دار نہیں، پکا مومن اور موحد ہے۔ انسان کے پاس مال و دولت ہے، بہت مال و دولت ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، آبرو ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے خدا کو یاد رکھتا ہے، اپنے مولا کو یاد رکھتا ہے، اپنے بھیجنے والے کو یاد رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل بجا لاتا ہے، تو ساری کائنات کی دولت ہونے کے باوجود وہ پکا مومن ہے۔ اور اگر پاس کچھ نہیں، صرف 10 روپے کا نوٹ ہے، لیکن وہ اپنے خدا کو بھول چکا ہے، تو وہ 10 روپے کا نوٹ وہ بھی دنیا ہے، وہ بھی دنیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جو امیر ہے، وہ دنیا دار ہے، نہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا، غزوہ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اعلان فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے مال چاہیے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، مرحلہ بمرحلہ تدریجاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے پیش کرتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 100 گھوڑا سامان سے لدا ہوا، سامان حرب سے لیس 100 گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر یہ سامان نہ ہوتا تو پیش کس طرح کرتے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گرامی ہے، اس وقت 900 اونٹ پیش کرنا، 100 گھوڑے پیش کرنا، اور پھر اشرفیوں کی تھیلیاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کر ڈالنا، یہ ساری دنیا ہے۔ لیکن اتنی دنیا ہونے کے باوجود سیدنا عثمان غنی عشرہ مبشرہ سے ہیں اور دماد رسول ہیں اور پکے جنتی ہیں، کوئی انہیں دنیا دار نہیں کہتا۔ یعنی دنیا کیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کہا جائے، احکام خدا بندی کے لیے کہا جائے، زکوٰۃ کے لیے کہا جائے، غرباء مساکین کی امداد کے لیے کہا جائے، دین اسلام کی عزت و آبرو کے لیے کہا جائے، تو انسان اپنی دولت کو سمیٹ لے، اپنے نیچے رکھ کر اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے، زکوٰۃ کی رقم ادا نہ کرے، صدقہ و خیرات ادا نہ کرے، تو بے شک وہ چند ٹکے ہیں، وہ دنیا ہے۔ اور جب سال کے بعد زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، صدقہ خیرات کا وقت آتا ہے، غرباء و مساکین کی امداد کا وقت آتا ہے، تو جو انسان اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دے، بے شک وہ اربوں خربوں کا مالک ہے، اربوں اور خربوں حاصل ہونے کے باوجود وہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا کا مفہوم آپ نے سمجھا ہے کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جو اللہ رب العزت سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے، جو اللہ سے غافل۔ اولاد ہے، اولاد ایک طرف اولاد ہے، وہ اپنی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، محبت کا انداز ہے، انسان باپ اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، وہ اذان کی آواز کو سنتا نہیں، نماز کو اگنور کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اب وہ اولاد دنیا ہے، اور اولاد کو گود میں لے کر پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، محبت کر رہا ہے، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، ادھر اولاد کو گود سے اتار کر
انسان مسجد کی طرف چل دیتا ہے تو جتنا دیر وہ اولاد کو گود میں رکھتا ہے اب وہ ثواب کی حالت میں رہتا ہے، وہ نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہے، نیکی کا وقت آیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر انسان اللہ کے بلاوے کی طرف چلا گیا ہے، رسول اللہ کے بلاوے کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ دنیا نہیں، یہ حقیقت میں ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضرت طلحہ غسیل الملائکہ، پہلی رات ہے شادی کی، ابھی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اعلان ہوتا ہے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ کے نمائندے آواز دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر مومن جہاد میں شامل ہو جائے۔ حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کرتے، غسل بھی نہیں کرتے، اور نبی پاک کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شامل ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا حنزلہ کو تلاش کرو۔ سارے صحابہ میدان جنگ میں حنزلہ کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں نہیں ملتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیکھو آسمان پر فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔